بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات اللہ. پیغمبر آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں. آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام اخلاق اسلامی اور سیرت اہل بیت کے عنوان سے آغاز ماہ مبارک کے ساتھ شروع ہوا تھا، اس کے 20ویں مرحلے پر کچھ باتیں گزشتہ شب کے موضوع کی تکمیل سے متعلق گزارش کرنا ہے. وہ انسان جو کمزور، ناتواں اور ناطاقت ہوتا ہے، اسے غصہ زیادہ آتا ہے، مگر اس کے لیے غصے کا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. مگر وہ انسان جو قوت قلب اور ہمت دل رکھنے والا ہے، اس میں غضب بھی ہوتا ہے، غضب کو ضبط کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. ناتوانی میں انسان قدم نہ اٹھائے، یہ نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی کمال، لیکن طاقت رکھنے کے بعد انتقام نہ لے، یہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا ہنر ہے. اس مجلس شہادت میں مجھے مولا کائنات کی زندگی کے آخری لمحات سے متعلق کچھ تفصیلات گزارش کرنا ہے، لیکن فقط ربط کلام کے لیے اور تکمیل موضوع کے لیے ایک لفظ گزارش کرنا ہے. یہ پوری اسلام تاریخ جو ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ پوری تاریخ نتیجہ ہے صرف ایک بات: اللہ والوں نے ہر موقع پر اپنے غضب اور غصے کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھا ہے، ورنہ ان کی طاقتوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس انسان کی ہمت کا یہ عالم ہو کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے تو کوئی مجھے تبلیغ اسلام سے روک نہیں سکتا. جس انسان کی انگلیوں کی طاقت یہ ہو کہ اشارہ کر دے تو آسمان کا چاند ٹکڑے ہو جائے، کیا وہ انسان اسی لیے دنیا میں آیا تھا کہ کانٹے بچھائے جائیں تو کانٹوں پر چلے، پتھر مارے جائیں تو زخمی ہو جائے، کوڑا پھینکا جائے تو اسے برداشت کر لے، جادوگر، مجنون، دیوانہ کہا جائے تو خاموش رہ جائے؟ یہ فقط قوت غضب کے برداشت کرنے اور ضبط کرنے کا نتیجہ ہے. ورنہ اگر ایک حرف بد دعا سرکار دو عالم کی زبان پر آ گیا ہوتا تو جس کے حرف بد دعا سے ساری کائنات کے عیسائی برباد ہو سکتے تھے، مکے کے تباہ ہو جانے میں کوئی دیر نہیں. مگر یہ پیغمبر اسلام کا کمال کردار تھا کہ طاقت رکھنے کے بعد، زبان میں قوت رکھنے کے بعد، دست و بازو میں صلاحیت رکھنے کے بعد ہر مصیبت کو برداشت کرتے رہے اور کسی مرحلے پر اپنی قوت غضب کا مظاہرہ نہیں کیا. حد یہ ہے کہ اگر مظاہرہ کیا تو اپنی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا کہ کوڑا پھینکنے والی کی گھر عیادت کے لیے گئے ہیں، انتقام کے لیے نہیں گئے. اور چونکہ یہ وہ کمال کردار تھا جس کو دنیا کے دوسرے انسان سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، اسی لیے ضعیفہ نے پیغمبر کو گھر میں آتے دیکھ کر کہا: آج آپ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں جب میں بیمار ہو کر بستر پر لیٹ گئی. فرمایا: میں انتقام کے لیے نہیں آیا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے معلوم ہوا کہ تو بیمار ہے، میں تیری عیادت کے لیے آیا. اور یہی وہ کردار تھا
جس نے اس ضعیفہ کو مجبور کیا کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو جانے پر۔ تو پیغمبر اسلام کی پوری تاریخ حیات اس بات کی گواہ ہے کہ سرکار دو عالم کا سب سے بڑا اخلاقی کمال تھا اپنے غضب کو برداشت کر لینا اور اپنے غصے کو ضبط کر لینا۔ ایک مرحلہ نہیں، کتنے مرحلے آئے ہیں حیات پیغمبر میں جہاں دنیا کا کوئی انسان خاموش نہیں رہ سکتا تھا سوائے اس انسان کے جس کے پہلو میں پروردگار عالم نے پیغمبرانہ جگر رکھا ہو، ورنہ انسان سجدے پروردگار میں اپنے معبود سے مناجات کر رہا ہے اور اس کے سر پر کثافتیں لا کے ڈال دی جائیں اور اسی سجدے میں ایک حرف بد دعا زبان سے نہ ڈالے۔ دنیا کا کون انسان ہے جو اس کردار کو پیش کر سکتا ہے؟ دنیا کا کون سا انسان ہے جس میں صلاحیت پائی جاتی ہے؟ میدان جہاد میں آنے کے بعد سرکار دو عالم کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، مگر پیغمبر اسلام کی زبان پر حرف دعا ہے، حرف بد دعا نہیں ہے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، پروردگار اس قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ اگر پہچان لیتے تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرتے۔ یہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی کا ماحصل ہے، اور پیغمبر اسلام کے بعد غیظ و غضب کو برداشت کرنے کا سب سے بڑا مرقع اس دن دیکھنے میں آیا جب نبی کی وفات کے چند ہی لمحوں کے بعد یا چند ہی دنوں کے بعد معصوم عالم کے دروازے میں آگ لگائی گئی، مولائے کائنات کو قیدی بنایا گیا اور ظالم کھینچ کر لے کے چلے۔ شہزادی دو عالم رشک عالم میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو آنکھ کھلی فرمایا فضا میرا وارث کہاں ہے؟ فضا نے گزارش کی شہزادی ان کے گلے میں رسی ڈال کے لے گئی۔ دختر پیغمبر دروازے کے قریب چادر سنبھال کر آئیں، آواز خلد ابن عمی ابو الحسن، میرے ابن عم کو چھوڑ دو، وَإِلَّا لَأَكْشِفُ عَنْ رَأْسِهِ، ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی۔ وَهَذَا قَمِيصِي عَلَىٰ رَأْسِي، اور اب قمیص رسول اللہ علی رأسی، اور پیغمبر کے پیراہن کو سر پر رکھ کر بددعا کروں گا۔ سلمان کہتے ہیں کہ ابھی معصوم عالم کی زبان پر کوئی لفظ بددعا نہیں آیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہو گئی، دیواریں اس قدر بلند ہو گئی کہ اگر اس سوار بھی گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ مولا کائنات اسی عالم میں کہ گلے میں ریشمان ظلم کا پھندا پڑا ہوا ہے، یہ مولا کی قوت برداشت ہے کہ زور خیبر شکنی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور یہ مولا کی تربیت کا اثر ہے، یا آل محمد کی تعلیم کا اثر ہے کہ چاہنے والا سلمان، چاہنے والا ابو ذر، چاہنے والے عمار مقداد جیسے لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مولا کو اس عالم میں دیکھ رہے ہیں، مگر آقا کے اشارے کے مطابق۔ اگر مولا ایک اشارہ کر دے تو اس کے بعد جو بھی گزر جائے چاہنے والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر جب تک آقا کا حکم نہ ہو ہم جذبات کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ منتظر ہے کہ مولا کچھ فرمائیں کہ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، سلمان ذرا قریب آؤ۔ سلمان آگے بڑھے، دیکھیں مولا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ذوالفقار منواتے ہیں، چاہنے والوں کو تلوار چلانے کا حکم دیتے ہیں، ظالموں کے قید سے اپنے کو چھڑانے کا حکم دیتے ہیں، یا کسی انتقام اور بدلے کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا سلمان جاؤ دختر پیغمبر سے کچھ لوگ کے گھر پہ بیٹھ۔ سلمان بیت الشرف کے قریب آئے، دست ادب جوڑے، گزارش کی شہزادی آپ گھر کی تشریف، ہم غلام حاضر ہیں، اگر مولا کو کسی مدد اور نصرت کی ضرورت ہو تو ہم جان قربان کرنے والے موجود ہیں، آپ آرام فرمائیں، آپ گھر میں بیٹھیں۔ فرمایا سلمان تم نے خوب انصاف کیا، جس کے وارث کے گلے میں رسی بندھی ہو اسے گھر میں بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ سلمان پلٹ کے آئے، شہزادی کا بیان مولا کائنات تک پہنچایا۔ یہی کردار پیغمبر ہے جس کو اہل بیت نے زندہ رکھا ہے۔ فرمایا سلمان جا کے دختر پیغمبر سے کہہ دو فاطمہ اگر تم بد دعا کے ہوگی تو تمہارے بابا کی امت برباد ہو جائے گی۔
بابا نے کتنی تکلیفیں کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں اس ایک کلمہ کو امت کو بنانے کے واسطے. جیسے سلمان نے آ کے مولا کا جو پیغام پہنچایا، شہزادی آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا آپ اس مصیبت کو برداشت کر لیں اور یا بابا کی امت کی تباہی اور بربادی کو برداشت کریں. فرمایا سلمان اگر بابا کی امت کی بربادی کا خطرہ ہے تو فاطمہ ہر مصیبت کو برداشت کر لے گی مگر بدعا نہ کرے. عزیزان گرامی، آپ اس تسلسل کلام کو ذہن میں رکھیے. ذکر مسائل بھی ہے اور میرے موضوع کی تکمیل بھی ہے. اگر پیغمبر اسلام نے قوت غضب پر قابو نہ حاصل کیا ہوتا، اگر پیغمبر نے اپنے غصے کو روک کے نہ رکھا ہوتا تو مکے کی زمین کا نام و شان جغرافی میں نہ ہوتا. اگر شہزادی کائنات نے اپنے غصے کو روک نہ لیا ہوتا تو پیغمبر کی امت روز اول تباہ اور برباد ہو گئی ہوتی. اس کے بعد قوت صبر کا مظاہرہ کرنے کا موقع مولا کائنات کا آیا. کون سا موقع تھا جو علی نے اپنے غضب کا مظاہرہ کیا؟ ہر موقع پر خالی قوت برداشتی کا مظاہرہ کیا ہے، ہر موقع پر فقط غصے کو روک ہی کے رکھا ہے. ورنہ کہاں موقع ملا سوائے میدان جہاد کے کہ جہاں علی اپنے فریضے کو ادا کر رہے تھے، ورنہ اپنے غیظ و غضب کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. اب یہ کہ میدان جہاد میں بھی اگر غیظ و غضب کے مظاہرے کا موقع آیا تو ظالم کے سینے سے اتر گئے. میں نہیں چاہتا کہ جہاد راہ خدا میں میرا غصہ شامل ہو جائے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اب تک تلوار چل رہی تھی تو فریضہ جہاد کی بنیاد پر تلوار چل رہی تھی، غیظ و غضب کے مظاہرے کے لیے نہیں. ورنہ جہاں غیظ و غضب کی بات آئی وہیں علی نے اپنے غصے کو یوں ضبط کر لیا کہ عمر کے سینے سے اتر آئے. یہ امت اگر باقی رہ گئی، یہ دنیا اگر باقی رہ گئی تو فقط آل محمد کے صبر و ضبط کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کہیں انتقام کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کہیں بدلہ لینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. میں بات کو سمیٹ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ پیغمبر کی قوت برداشت تھی جس نے مکے کو باقی رکھا، وہ فاطمہ کی قوت برداشت تھی کہ جس سے امت کو زندہ رکھا. اور اگر آج دنیا میں پانی برس رہا ہے، دانا پیدا ہو رہا ہے تو یہ فاطمہ کے لال کی قوت برداشت کا نتیجہ ہے. فقط حسین نے فکرہ سن لیا تھا، اگر یہ خون ناحق ادھر آیا تو پانی میں برسے گا، اگر ادھر گیا تو دانا ڈوبے گا. حسین نے کہا پانی برستا رہے، دانا اگتا رہے، میں نہیں چاہتا دنیا تباہ ہو جائے، میں اپنی مصیبت کو خود برداشت کروں گا، مگر کیسے برداشت کروں گا؟ آواز بیٹا انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. یہ کہہ کے خون بے شیر کو اپنے چہرے پر مل لیا. ہاکذا القا جدی رسول اللہ. بیٹا گواہ رہنا، میں اسی طرح روز قیامت اپنے جد رسول اللہ سے ملاقات کروں گا. مگر اس کے بعد بھی حسین نے امت کے مقابلے میں ایک حرف بددعا بھی استعمال نہ کیا. اور چونکہ ذکر آ گیا قبر حسین کا تو اسی موقع میں ایک فکر اور بھی سنتے. عاشور کا دن گزر گیا، رات آئی. راوی بیان کرتا ہے کہ وہ رات جس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، کیا قیامت کی رات تھی کہ جہاں لاوارث رہ گئے، وارث نہ رہ گئے، مائیں رہ گئی، گوشت کے پالے ہوئے نہ رہ گئے. ایسے عالم میں راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک عجب منظر دیکھا. میں دیکھا کہ جیسے کہ لاش حسین کے قریب آسمان سے کوئی نور کی ہماری اتر رہی ہے. ایک نور کی ہماری آسمان سے اتری لاش حسین کے ایک طرف، اور میں نے دیکھا کہ پردہ محمل اٹھا، اس میں سے کچھ بزرگوار برآمد ہوئے. میں حیران تھا یہ کون ہے جو آسمان سے آ رہے ہیں. دیکھا ایک بزرگ درمیان بیٹھ گئے اور اس کے بعد باقی بزرگ ایک ایک کر کے انہیں پرسا دے رہے. یا رسول اللہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیران تھا کہ میرے کانوں میں جیسے آواز آ رہی تھی کہ کبھی آدم ہے جو پیغمبر کو پرسا دے رہے ہیں، کبھی نوح ہے جو نبی کو پرسا دے رہے ہیں، کبھی ابراہیم، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ پیغمبر اسلام کو پرسا دے رہے ہیں۔ کہتے اسی عالم میں نے دیکھا کہ دوسری نور کی ہماری آسمان سے اتری اور لاش حسین کے دوسری طرف۔ اب جو پردے محفل اٹھا تو میں نے دیکھا مرد تو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن کچھ نقاب ہوش نہیں کیا ہے۔ جو محفل سے برآمد ہوئی، میں تو مردوں کو بھی نہیں پہچانتا تھا، میں خواتین کے بارے میں کیا سمجھ سکتا، لیکن میرے کانوں میں جیسے آواز آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ محفل سے برآمد ہوئی اور بزرگوار کے سامنے کھڑے ہو کر ایک عجب فکرہ کا بابا، کیا میں نے اپنے حسین کو اسی طریقے سے بابا، کیا میں نے اپنے حسین کو اسی دن کے لیے پالا تھا؟ آپ میرے لال کے لاشے بہتر کو دیکھ رہے ہیں۔ بابا، آپ میرے حسین کے جسم کے ٹکڑے دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر نے سمجھایا بیٹی صبر کرو، صبر بیٹی صبر کرو، صبر۔ اب بابا آپ فرماتے سب میں نے برداشت کر لیا، میں نے ابھی تک کوئی حرف پر دعا زبان پر جاری نہیں کیا۔ فاطمہ آپ کی صبر کرنے کے تیار ہے، لیکن اتنی اجازت دے دیجیے کہ اگر دنیا میں میں کچھ نہ کر سکوں تو میں شربت و فریاد کر سکوں۔ میں شر میں تو اپنے مالک کی بارگاہ میں فریاد کر سکوں، بتا سکوں پروردگار میرا گھر کیسے اجاڑا گیا ہے۔ کیا فاطمہ روز قیامت ہے، فاطمہ مکمل اختیار ہوگا، لیکن بابا مقدمے کو پیش کرنے کا انتظام نہیں کر لے دیجیے۔ نہ سنتے ہوگے رونے والوں، بابا اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں مالک کے سامنے روز محشر اپنا مقدمہ کربلا کا کیسے پیش ہوں۔ اب فاطمہ کیا چاہتی ہو، اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں اپنی پریشانی کو پورے حسین سے لو ازادارو میدان محشر میں 200 سوار، میدان محشر میں 2 فریادی آ رہے ہیں۔ ادھر سے بیٹا چہرے پر خون علی اصغر ملے ہوئے، ادھر سے ماں پیشانی پر خون حسین ملے ہوئے۔ اے میرے پروردگار، میرا بھرا گھر کربلا میں اتر گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم عالم۔ بس ارباب اعضاء، اتنی مختصر تمہید مجھے آپ کے سامنے گزارش کرنا تھی تاکہ اندازہ کریں اخلاق اہل بیت، کردار آل محمد کا کیا قوت برداشت پروردگار عالم نے اپنے نیک بندوں کو عنایت کی تھی۔ ہر موقع پر صبر، ہر موقع پر قوت برداشت، کہیں نہ اپنے غصے کا مظاہرہ کیا، نہ کہیں اپنے غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا، نہ کبھی اپنے کسی ذات معاملے میں تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا۔ تلوار تو بڑی بات ہے، بددعا کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہ پوری تاریخ ہے اہل بیت کی، مگر اب بیان کو آخری منزل پر لانے کے لیے مولا کائنات کی زندگی کے آخری لمحات 19 ماہ رمضان سے پہلے مولا کائنات مسجد میں موعظہ فرما رہے ہیں۔ نہ جانے کیا خیال آیا، امام اپنی مصلحت کو بہتر جانتے ہیں کہ موعظہ فرماتے فرماتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئے اور مڑ کے امام حسن کو دیکھا۔ کہا بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ بابا آپ کو جانتے ہیں 17 دن گزر گئے۔ بیٹا حسین کتنے دن باقی رہ گئے؟
تو بابا اس مہینے میں 13 دن اور باقی رہ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کوبا قریب آ گیا ہے، کوبا قریب آ گیا ہے، جس کی خبر پیغمبر اسلام نے دی۔ ظاہر شہزادے پریشان، یہ بابا نے کیا سوال کیا، مجمع متحیر ہے، مولا کیا پوچھ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اتنے دن گزر گئے ہیں، اتنے دن ماہ رمضان کے باقی ہیں، آخر آقا فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ مولا ہم کچھ نہ سمجھے کہ 17 دن گزر گئے، 13 دن باقی رہ گئے، اس سوال کا کون سا محض تھا، کون سا موقع تھا؟ کیا اس لیے کہ پیغمبر نے جس دن کی خبر مجھے دی ہے اس میں 2 دن اور باقی تھے۔ وہ مولا کائنات نے سب کو متوجہ کر دیا کہ 19ویں تاریخ قیامت کی دن تاریخ ہوگی، 19ویں تاریخ ماہ رمضان کی قیامت کی تاریخ ہوگی، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے خبر دی۔ مولا کائنات روزانہ اپنے شہزادوں و شہزادیوں کے گھر افطار کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ 19ویں شب ہوتی جب مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کی گھر آئے، افطار کرنے کے بعد حسب روایات اور حسب دستور مولا حجرہ عبادت میں گئے، مشغول عبادت ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر آئے، آسمان کو دیکھا، پھر چلے گئے حجرے، نماز، تلاوت، عبادت الہی، تسبیح، تحلیل، پھر باہر آئے، آسمان کو دیکھا، پھر حجرے میں چلے گئے۔ بیٹی نے پریشان ہو کے پوچھا، بابا یا بار بار حجرے میں جاتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہو، خیر تو ہے؟ ایک بتا آسمان کو دیکھ کے فرمایا، کیا ہی واللہ، بیٹی وہی رات، وہی رات۔ بابا کون سی رات؟ کا جس کی خبر پیغمبر اسلام دے گئے ہیں، اب یہ میری سلامتی کی آخری رات ہے، اس لیے کہ ابھی میں نے دیکھا جیسے جبریل امین آسمان سے نازل ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کی چھت پر، اور 2 پتھر سامنے پہاڑ کو اٹھائے اور دونوں پتھروں کو آپس میں یوں ٹکرا دیا کہ پتھر ریزے ریزے ہو گئے اور ان کی خاک سارے شہر میں، ساری فضا میں منتشر ہو گئی۔ اس خاک کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے کہ عنقریب خانہ خدا کی سقف سے ایک آواز بلند ہوگی جو ویسے ایک ایک گھر میں پہنچے گی جیسے پتھر کے ریزے ایک ایک گھر تک پہنچے گی۔ سب پریشان ہے، کون سی آواز بلند ہونے والی ہے؟ جو آواز ہر گھر میں جانے والی ہے۔ یہاں تک کہ رات گزرتے گزرتے وہ وقت آیا جب مولا کائنات حجرے سے برآمد ہوئے اور مسجد پر رکھی۔ روایت کہتی ہے یہ چلے تو ظاہر مولا نماز کے لیے جا رہے ہیں، امام حسن، امام حسین، اولاد سب ساتھ جائیں گے بابا کو نماز جماعت پڑھنے کے واسطے۔ جب شہزادے ساتھ چلے تو مولا نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر تم ٹھہر دو، ابھی وقت نماز فجر نہیں آیا ہے، ابھی تو نوافل کا وقت ہے، تم گھر رہو۔ شہزادوں کو روکا، آئے مولا مسجد میں، اور اس کے بعد گلدستے اذان پڑھا کہ علی نے اذان دی۔ روایت کہتی کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں مولا کی اذان کی آواز نہ تھا۔ وہ اذان کی آواز نے سارے کوفے کو بیدار کیا۔ اس کے بعد مولا مصلی پر آئے، بعض روایات کی بنا پر نافل فجر ادا کر رہے تھے اور بعض اقوال کی بنا پر نماز صبح کے لیے مولا مصلی پر آئے، لیکن بظاہر ابھی نافل فجر کی منزل میں ہیں، ابھی مسلمانوں کے صفحے بھی قائم نہیں ہوئے کہ ایک مرتبہ جیسے مولا نے سر سجدے معبود میں رکھا اور وہ ظالم جو صحن مسجد میں لیٹا ہوا تھا جس کو ابھی علی بیدار کر کے گیا، اٹھ وقت نماز آ گیا، یہ سونے اور آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، اور جیسے تو لیٹا ہے یہ لیٹنے کا بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے آخری لمحے ہیں، مگر مولا اخلاق اسلامی کا اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھو اگر لیٹنا ہے تو یا پیٹھ کے بل چھپے، یا داہنے کروٹ یا بائیں کروٹ، یہ منہ کے بل لیٹنا نومت الشیاطین، یہ شیطانوں کے سونے کا طریقہ ہے۔
اور ظاہر ہے کہ تو ایسے کیوں لیتا ہے وہی میں جانتا ہوں، اور جس چیز کو تو نے چھپا کے رکھا ہے اسے بھی جانتا ہوں، مگر جس کا وقت آ گیا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ابھی مولا سجدے معبود سے سر اٹھا رہے تھے کہ ظالم ابن ملجم کی تلوار ادھر سے بڑھتی ہوئی تلوار ادھر سے اٹھتا ہوا تھا۔ تلوار کا زخم کتنا گہرا تھا کل میں آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں۔ مولا زخمی ہو گئے، لیکن زخمی ہونے کے بعد مسلے پر بیٹھ گئے، خاک مسجد کو اٹھا کر زخم سر پر رکھنا شروع کیا، آواز دیتے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، گواہ رہنا میں راہ خدا میں جہاد کر رہا ہوں، میں پیغمبر کی ملت، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کے طریقے پر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ منہا خلقناکم، پروردگار کہتا ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے، اسی زمین میں پلٹ کے جاؤ گے، دوبارہ اسی زمین سے اٹھائے جاؤ گے۔ فضا میں کوہرام برپا ہے، جبریل کی آواز گونج رہی ہے، لتحدمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، ریسمان ہدایت ٹوٹ گئی، نبی کا ایک جھنگ مارا گیا، قتل علی المرتضی، جیسے فضا میں یہ آواز گونجی اور بیت الشرف تک یہ آواز پہنچی، شہزادیاں آگے بڑھی، بھیا کسی وقت کے لیے شاہد بابا نے حق کو روکا ہے، اب جائیے جا کے مسجد سے خبر لے آئیے بابا پر کیا گزر گئی، یہ کون کہہ رہا ہے قتل علی المرتضی۔ شہزادے دوڑ کے مسجد میں آئے، دیکھا بابا محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر زخمی ہے، خون جاری ہے، مسلح رنگین ہو گیا ہے۔ بابا یہ برتاؤ آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ کہا بیٹا جس نے یہ برتاؤ کیا ہے وہ عنقریب گرفتار ہو کے آنے والا ہے، مگر تم اس کی فکر نہ کرو، پہلے مسلمانوں کو نماز پڑھا دو۔ امام حسن مجتبیٰ نے نماز پڑھائی، جب نماز تمام ہو گئی پوچھا بابا یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹا جو قضاء و قدر الہی ہے، جس کی پیغمبر نے خبر دی ہے وہ واقعہ پیش آ گیا، تھوڑی دیر انتظار کر لو، ابھی میرا قاتل گرفتار ہو کے آ رہا ہے۔ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ مسلمانوں نے اپنے ملزم کو گرفتار کیا اور مولا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب جو آقا نے آنکھیں کھولی، اپنے ملزم کو دیکھا تو دیکھا اس عالم میں لوگ لے کے آئے ہیں کہ اس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن پہلے اس کے ہاتھوں کو کھول دو۔ بہت روئیں گے آپ عزیزو، بہت روئیں گے، بیٹا اس کے ہاتھوں کو کھول دو۔ میں کہہ رہا ہوں اسلام میں قصاص کا قانون معین ہے، اگر میں زندہ رہ گیا تو میں فیصلہ کروں گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور بیٹا اگر میں نہ رہ جاؤں تو اس کا خیال رکھنا، ایک ضربت کا جواب پیش کر دو۔ کہا نفس علی، اور کہا اس ملزم ملعون، مگر مولا نہیں چاہتے ہیں کہ قانون الہی کے خلاف وہ ایک قدم تو اٹھانے پائے، اسی لیے مولا کی وہ وصیت جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو ماہ رمضان کی 21ویں رات آخری زندگی کے لمحات میں ارشاد فرمایا ہے، اس میں یہ وصیت بھی فرمائی بیٹا اگر میں نہ رہ جاؤں، اگر میں اس زخم کے اثر سے باقی نہ رہ جاؤں تو دیکھو اس کا خیال رکھنا، ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ علی کے خون کو ذریعہ اور بہانہ قرار دے کر امت اسلامیہ کا خون بہائے۔ ہے دنیا میں کوئی انسان جو سوچ سکے اس کے بارے میں؟ ورنہ جس کے سر پر ایسی تلوار لگی اس کے لیے تو ساری دنیا اگر قتل کر دی جائے تو شاید اس کے جذبہ انتقام کی تسکین نہیں ہوگی، مگر فرمایا بیٹا قانون الہی کے ذمہ دار تم، میرے بعد زمانے کے امام تم ہو، خبردار قانون خدا پامال نہ ہونے پائے۔ علی نے اسی قانون کو زندہ رکھنے کے واسطے یہ عالم یہ ہے کہ زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ دو جملے مولا نے فرمائے اور جیسے رسی تاری ہو گئی، چند لمحوں میں پھر ایک مرتبہ مولا نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد دوسرا فکر ارشاد فرمایا بیٹا کیا ہوا ابن ملجم کا انجام؟ کہا بابا آپ نے خود فرمایا ہے کہ فیصلہ آپ کریں گے، اگر آپ نہ رہیں گے خدا نہ کرتا تو پھر ذمہ داری ہماری ہوگی، ابھی تو ظاہر ہے کہ ہماری قید میں ابھی زندہ ہے۔
مولا نے دیکھا کہ بیٹا مجھے تو یہ پیاسا معلوم ہوتا ہے، قربان جائی عزیز و اس کردار کی، کہاں دنیا نے علی کو پہچانا، کہاں دنیا نے اس کردار کی قدر کی، بیٹا مجھے یہ پیاسا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو کوئی قیدی جب تک تمہاری قید نہیں ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، پیاسے نہ مرنے پائے، سزا ہے وہ اپنے مقام پر دی جائے گی، مگر بیٹا پیاسا ہے اس کو پانی پلانے کا انتظام کرو۔ کس کلیجے کا وہ باپ ہے جو یہ ہدایت دے رہا ہے اور کس حوصلے کا وہ بیٹا ہے جو قاتل کے لیے پانی کا انتظام کر رہا، اور علی کوفے والوں کو یہ سارے سبق سکھاتے جا رہے ہیں۔ ایک کوفے والوں اگر ذرا غیرت رکھتے ہو، دیکھو میں اپنے قاتل کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہوں، میں اس کی اسیری کو برداشت نہیں کرتا، میں اس کی پیاس کو برداشت نہیں کرتا، کتنا سبق 20 سال میں کتنا بھائی خلاف آئے گا۔ یہ کل علی نے قاتل کے ہاتھوں کے بارے میں برداشت نہ کیا کہ اسے اسے گردن سے باندھ دیا جائے، اور آج علی کا بیٹا سن 61 میں اسی کوفے میں آیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں تو کے خاردار ہے، اور علی کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسیاں، اور تماشائیوں کے مجمع میں سیلانیوں کو لایا جا رہا ہے۔ اس باپ کے دل سے پوچھے کہ جس کے شہر میں بیٹی لائی جا رہی ہے، اجرکم اللہ، بیٹا اچھا مجھے کر لے۔ شہزادوں نے باپ کو اٹھایا اور لے کے بیت الشرف میں آئے، اس کے بعد علاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک ایک انسان جب مولا کائنات کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، یہ منزل بھی یاد رکھیے گا، جب مولا کی زندگی کا آخری لمحہ قریب آیا تو ایک مرتبہ آپ نے محمد حنفیہ کو بلایا، کہا بیٹا تم میرا حال تو دیکھ رہے، جراحوں نے جواب دے دیا اب اس زخم کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے، میں قریب دنیا سے جانے والا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں یہ لوگ جو باہر جانے والے جمع ہوئے ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا۔ عرض کے بابا فرمائیے کیا پیغام؟ کہا جا کے اسے کہہ دو کہ بابا کس طرح بیماری پر ہیں، زہر سارے جسم میں سرایت کر دیا ہے، حالت غیر ہو گئی ہے، مگر بابا نے فرمایا سلونی قبل ان تفتنونی، اب بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، اب بھی اگر کچھ دریافت کرنا چاہتے ہو دریافت کر لو، میں جا رہا ہوں، اب اس جگہ پہ چلا جاؤں، اگر کچھ دریافت کرنا ہو تو دریافت کر لو۔ باپ کا حکم تھا محمد حنفیہ دروازے پر آئے، اور آنے کے بعد کہا مسلمانوں میں بابا کے پیغام لے کر آیا ہوں۔ لوگ منتظر ہیں شاید مولا نے اپنے مرض کے بارے میں کچھ فرمایا، اپنے علاج کے بارے میں، کہا فرمائیے کیا فرمایا مولا نے؟ فرما رہے سلونی قبل ان تفتنونی، موقع غنیمت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر کچھ پوچھنا ہے تو ابھی موقع ہے، مجھ سے دریافت کر لو، یہ بابا کا پیغام ہے جو میں نے تم تک پہنچا دیا۔ لیکن یہ چاہنے والوں کے بات میں خود بھی کہہ رہا ہوں، یہ تو بابا کا حکم تھا جو میں نے تم تک پہنچا دیا پیغام، لیکن ایک بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، دیکھو کوئی بے رب غیر ضروری سوال نہ کرنا، اس لیے کہ بابا کی حالت میں اگر کوئی ضروری مسئلہ تمہارے سامنے ہے، کوئی ضروری سوال تمہارے سامنے ہے تو مولا نے حکم دیا ضرور دریافت کرو، مگر کوئی بے رب سوال نہ کرنا، اس لیے کہ بابا میں جواب دینے کی بات نہیں رکھی۔ میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، مگر چونکہ سلسلہ ہے مولا کے ذکر کا اور چاہتا ہوں آخری مرحلے تک بیان کو پہنچاؤں 5 منٹ کے اندر، لہذا اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ علی کی شفقتیں اپنے مقام پر ہیں، مولا کی محبت امت کے ساتھ اپنے مقام پر ہے، مگر اس عالم میں اگر مولا دنیا سے جا رہے ہوتے اور کوئی دوسرا امام وقت نہ ہوتا جو امت کے مسائل کو حل کر سکتا، اور مولا یہ فرماتے موقع غنیمت ہے، اب میرے بات میں کوئی ایسا پڑھا لکھا نہیں ملے گا، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، خدا رکھے امام حسن موجود ہے، خدا رکھے امام حسین موجود ہے، یہ بھی امام وہ بھی امام، کائنات کا علم ان کے پاس بھی ہے، کائنات کا علم ان کے پاس بھی ہے، اگر امت کے سامنے کوئی مسئلہ ہوگا امام حسن جواب دے دیں گے، امام حسین سمجھا دیں گے، اگر مولا کائنات کو ایسے وقت کیا ضرورت پیش آئی،
کہ بجائے اس کے امت سے کہتے میں جا رہا ہوں، اگر کوئی مسئلہ تمہارے سامنے ہو تو حسن سے پوچھ لینا، گھبرانا نہیں، تم لاوارث نہیں ہو، میرا حسن زندہ ہے، میرا حسین زندہ ہے، مگر بجائے ان کے حوالہ دینے کے فرماتے اگر کچھ دریافت کرنا ہو تو ابھی میں زندہ ہوں، جو دریافت کرنا چاہو دریافت کرو، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ آپ نے غور کیا مصلحت کیا ہے؟ مسئلہ سوال و جواب نہیں ہے، جواب دینے کے لیے حسن حسین موجود ہیں، سوال کرنے کے لیے امت زندہ ہے، مگر شاید علی اشارہ کرنا چاہتے ہو کہ میں چاہتا ہوں لوگ مجھ سے دریافت کریں، زمین کے بارے میں پوچھیں، آسمان کے بارے میں دریافت کریں، دنیا کے بارے میں سوال کریں، آخرت کے بارے میں سوال کریں۔ میں چاہتا ہوں اس وقت میں لوگ مجھ سے سوال کریں تاکہ جب میں جواب دے دوں تب انہیں اندازہ ہو جائے کہ میرا سر زخمی ہو گیا ہے مگر میرا دماغ بہکا نہیں ہے۔ میرا مغز سر دوبارہ ہو گیا مگر میرا دماغ بہکا نہیں ہے، میں صحیح سوال کا صحیح جواب اپنی دے رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے جس کو اپنا پیغمبر مانا ہے، خبردار اس کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ بخار کو اس کے دماغ پر کوئی اثر ہو جائے گا، جس کے وسیع پر زخمی ہونے کے بعد اثر نہ ہو، اس کے پیغمبر کے دماغ پر بیماری کا اثر ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ یعنی علی چلتے چلتے اپنے علم کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، کمال پیغمبر کا اعلان کر رہے ہیں، عظمت پیغمبر کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ مرحلہ بھی تمام ہو گیا، آخری منزل ہے۔ اب جو مولا کی وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا، فرمایا بیٹا حسن حسین تمہیں مخاطب بناتا ہوں مگر یہ میری وصیت ان تمام لوگوں کے واسطے ہے کہ جہاں تک میرا پیغام پہنچ جائے، اور یہ میرا پیغام تمہیں دونوں کے ذریعے پہنچے گا۔ بیٹا میرے تمام چاہنے والوں سے اور تمام مسلمانوں سے کہہ دینا کہ اس بات کا خیال رکھیں لاکھ دنیا تمہاری طرف آئے تم دنیا کی طرف نہ جاؤ، دنیا تمہاری طرف مائل ہو جائے مگر تمہارا جھکاؤ تمہارا رجحان دنیا کی طرف نہ ہونے پائے۔ اور کہنا چاہنے والوں کو بتانا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جب کبھی ظالم مظلوم سامنے کھڑے ہوں تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر وصیتوں کا ایک نیا سلسلہ، اللہ اللہ فی القرآن، اے میرے چاہنے والوں قرآن کو یاد رکھنا، یہ تمہارے پروردگار کی کتاب ہے، اس کی تلاوت سے غافل نہ ہونا۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، دیکھو نماز کو یاد رکھنا، وَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی الصیام، روزے کو یاد رکھنا۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، کعبے کو یاد رکھنا، خبردار خانے خدا تم سے خالی نہ ہونے پائے۔ اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، یہ تمہارے سامنے بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں، ہمسائے والوں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم شکم سیر ہو جاؤ اور کوئی ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ اتنی وصیتوں کے بعد اب مولائے کائنات خاموش ہو رہے ہیں، اور یہ خاموشی وہ ہے کہ جس کے بعد پھر علی کی آواز تو نہ سنائی دے گی مگر گھر سے وہ آوازیں بلند ہوگی جن کی خبر مولا نے 19ویں کی صبح بنی تھی۔ جب پرزادیوں میں رونے کی آواز بلند ہوئی تو فرمایا بیٹا ابھی تو یہ جانور رو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس گھر کے نوحے کی آواز بلند ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ تو یہی وہ منظریں تھی جو میں آپ کے سامنے اور اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلسل تاریخ شہادت نگاہ کے سامنے رہے۔ یہ مولا کائنات کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ امام حسن امام حسین جیسے ذمہ داران امت موجود ہیں، مولا کائنات کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہوا، مگر اب موقع تو نہیں رہ گیا ہے اس بات کی وضاحت کرنے کا۔ اگرچہ عالم اسلام جب تقسیم ہوا تھا تو شام معاویہ ابن ابی سفیان کے حصے میں آیا اور کوفہ مولا کائنات کے حصے میں آیا، مگر عزیزو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگرچہ کوفہ سرکاری طور پر علی کے ساتھ تھا مگر کوفے والے علی کے ساتھ نہیں تھا، کوفے والے علی کے ساتھ نہیں تھے۔ کوفے والوں نے علی کو اپنا سلسلے کا چوتھا خلیفہ مانا تھا، اس سے زیادہ علی کو امام ماننے والے کوفے میں نہایت ہی مختصر افراد
نہایت ہی تھوڑے لوگ جو علی کو امام برحق سمجھنے والے، ورنہ کوفہ ویسے ہی گمراہ تھا جیسے شام گمراہ تھا، کوفہ ویسے ہی منحرف تھا جیسے شام منحرف تھا، جس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ 30,000 افراد جو علی کے لال کو مارنے کے لیے کربلا میں آئے تھے سب کوفے والے تھے۔ کوفہ کسی دن بھی آل محمد کے ساتھ نہیں تھا، کوفے کی اکثریت کسی وقت اہل بیت کے ساتھ نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے یہ منظر دیکھنے میں آیا۔ جب مولا کائنات کا جنازہ تیار ہوا، اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جنازہ اٹھایا کیسے جائے۔ بس میرا بیان آخری مرحلے پر آ گیا، 5-7 منٹ اور انشاءاللہ بہت روئیں گے، بہت مصاب ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں صورتحال کو آپ پہچانے۔ کسی علی غریب نہیں ہے، علی لاوارث سے یہ سب جانتے ہیں کہ مولا کائنات کو پروردگار عالم نے کتنی اولاد دی ہے، 18 بیٹے ہیں، 16 بیٹے ہیں۔ نہ کسی چاہنے والے کی ضرورت ہے، نہ کسی محبت کرنے والے کی ضرورت ہے، نہ کسی خاندان والے کی ضرورت ہے۔ اتنے افراد اگر کسی ایک جنازے کو لے کے بیٹھنا ہے، کتنے رونے والے اگر کسی کے جنازے کے گرد جمع ہو جائیں تو اس کے جنازے کی رونق کے لیے اتنا بڑا مجمع بہت کافی ہے، چاہے کوئی آئے چاہے نہ آئے۔ لیکن جس کے اتنی اولاد ہو، جس کے اتنے چاہنے والے ہوں، اس کا جنازہ بھی جب گھر سے باہر نکلا ہے تو کیسے نکلا ہے کہ امام حسن نے 2 محملیں تیار کی، ایک محمل پر مولا کائنات کا جنازہ رکھا، ایک محمل کو خالی رکھا، اور دونوں محملوں کو، دونوں ناکوں کو 2 مختلف سمتوں میں بھیج دیا تاکہ ظالموں کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ علی کی قبر کہاں ہو۔ اور جب لوگوں نے ایک رخ میں محمل کو جا کے دیکھ لیا اور لوگ مطمئن ہو گئے کہ شاید علی کا جنازہ ایک طرف جا رہا ہے اور وہی کہیں سے دفن کیا جائے گا، تب شہزادوں نے خاموشی سے بھاگ کے لاشیں کو اٹھایا اور چند افراد کے ساتھ لے کے چلے بحر کوفہ پر، جس کو آج نجف کہا جاتا ہے، وہاں لے جا کے گھر کے افراد اور سلمان ابو ذر جیسے چاہنے والے افراد، انہوں نے مولا کائنات کی لاش مبارک کو سپرد خاک کر دیا۔ اور اس کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ جب وہاں منزل پر پہنچے، جس کے لیے مولا نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب میرے جنازے کو لے کے فلاں مقام پر پہاڑی پر پہنچنا تو تم ذرا سی مٹی ہٹانا، وہاں قبر تیار ملے گا۔ جنازے کو لے کے امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ، عباس علمدار آئے، اور اس مقام پر آنے کے بعد امام حسن نے ذرا سی مٹی کو ہٹایا، یہ قبر تیار ہے۔ اب مرحلہ ہے لاش کو قبر میں اتارنے کا۔ امام حسن نے لاش کو سنبھالا، امام حسین نے لاش کو سنبھالا اور چاہتے ہیں کہ لاش مبارک کو قبر میں اتارے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ برابر ہوئے۔ لاؤ بیٹا لاؤ، میری امانت کو میرے حوالے کر دو، میں نہیں جانتا یہ کون آیا ہے علی کا جنازہ سنبھالنے کے لیے۔ عجب نہیں وہی آیا ہو جس کا جنازہ علی نے قبر میں اتارا تھا۔ اے رونے والوں، یہ بھی ایک تاریخ ہے غربت اہل بیت ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے غربت اہل بیت ہے، لیکن لمحے کے لیے ہم اس طرف متوجہ رہے۔ اللہ اس گھرانے کی غربت کا عالم کیا ہے جس کے 1,14,000 صحابی ہو، اس کا جنازہ چند افراد کے ساتھ اٹھایا جائے، جس کے باپ سے بڑے ماننے والے ہو اس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، جس کا کوفہ کلمہ پڑھ رہا ہو اس کا جنازہ اس کسی کے ساتھ اٹھایا جائے، جس کا نانا امت کا پیغمبر رہا ہو اس کے جنازے پر تیر برسائے جائیں، وہ نبی کا جنازہ، وہ فاطمہ کا جنازہ، وہ علی کا جنازہ، یا حسن مصطفیٰ کا جنازہ، مگر ابھی تک جنازے اٹھ رہے تھے۔ تھوڑے افراد صحیح مگر نبی کا جنازہ اٹھ گیا، رات کی تاریکی میں صحیح مگر زہرا کا جنازہ اٹھ گیا۔
چل افراد کے ساتھ صحیح مگر مولا کا جنازہ اٹھا، پیر پر سے مگر حسن مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا، یہ رونے والوں نہ برداشت کر سکو گے۔ آخری مرحلے پر حسن کو دیکھا کہ جہاں جنازے پر پیر تھے، یہ آل محمد کی آخری مصیبت تھی کہ جہاں جب تابوت کو رکھا گیا دیکھا حسن کی لاش میں تیر پیوست ہو گئے۔ اے حسین، آپ نے حسن کو دیکھا جہاں جنازے پر تیر تھے، آپ نے ایمان نے آپ کو دیکھا جہاں تیروں پر جنازہ تھا۔ بس 2 منزلیں اور بیان مکمل۔ جنازے کو دفن کرنے کے بعد شہزادے سے اخلاق اہل بیت چلے، چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر کسی طرف سے کسی کے رکنے کی آواز آئی، اپنا غم بھلا دیا، بھیا چلو دیکھے کون ہو رہا ہے۔ ایک خرابے میں پہنچے، دیکھا ایک نابینا ضعیف آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کرا رہا ہے۔ شہزادے جا کے اس کے پاس بیٹھے، اے بھائی تو یہاں خرابے میں کہاں پڑا ہوا ہے؟ یہاں خرابے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ یہاں تیرے کھانے پینے کا کیا حل ہوگا؟ کیسے تو زندگی گزار رہا ہے؟ اب میں یہیں پڑا ہوں، ایک اللہ کا بندہ تھا جو روزانہ میرے واسطے کھانا لے کر آتا تھا، اور مجھے آج تو کچھ دکھائی نہیں دیتا تو میرے پاس بیٹھ جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے لقمے توڑتا تھا اور مجھے کھلایا کرتا تھا، اور یوں ہی میری زندگی گزر رہی تھی۔ کہا جو بندے خدا تیرا کھانا لے کے آیا تھا تجھے اس کا مجھے نام معلوم ہے؟ کہا میں نے اکثر پوچھا ہے بندے خدا نام سے بتا دے، اگر کبھی نہ آئے تو میں کس سے کیا پوچھوں گا؟ کہا نام سے کیا کام ہے؟ تو بھی ایک فقیر، میں بھی ایک غریب۔ مجھ سے نام نہ دریا سے نام نہ بتایا، تب کچھ تو بھی معلوم ہوگا۔ تب مجھے کچھ نہیں معلوم، اتنا معلوم کتنی دیر میرے پاس بیٹھتا تھا، برابر ذکر خدا کیا کرتا تھا۔ میں سنتا تو کہتی ہوں 2 ہی لفظ سے گزارش کرنا ہے، برابر ذکر خدا کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ نہ مجھے کوئی علامت معلوم ہے، مجھے یہاں سے دکھائی نہیں دیتا، نہ مجھے اس کا نام معلوم ہے، اور اس کے بارے میں تو بتائے گا۔ ایک بات اور 3 دن گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بندے خدا مجھے بھول جائے گا، کہیں خدا نہ کرتا اس پر کوئی مصیبت تو نہیں پڑتی۔ جو میری خبر گیری کے لیے نہیں آیا، یہ سننا تھا شہزادے برداشت نہ کر سکے۔ اے بھائی، وہ میرے بابا علی تھے، 3 دن پہلے مسجد کوفہ میں ان کے سر پر ضربت لگی، 2 دن تک جس سر پر گربٹے بدلتے رہے، ابھی اب ان کو صبر کر کے آ رہے، مگر گھبرانا نہیں، علی کا بیٹا زندہ ہے۔ سن لو رونے والوں برداشت کر سکو گے، گھبرانا نہیں، ابھی علی کی اولاد زندہ ہے۔ میری خبر گیری کے واسطے کہا تم زندہ رہو، اللہ تمہیں زندہ رکھے، مگر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ارے جس کا ایسا شفیع مولا نہ رہتا ہے وہ کیوں زندہ رہے گا؟ مجھے لے چلو مولا کے قبر پر ڈال دو، میں وہیں طرف سے مر جاؤں گا، مگر علی کے بعد زندہ نہ رہوں گا۔ اے عزیزو، ایک غریب اس کا تو یہ عالم ہے، اور کوئی اولاد کے دل سے پوچھے، کوئی جانے والوں کے دل سے پوچھے۔ بس مجلس تمام ہو گیا، آخری ذکرہ، شہزادے پلٹ کے گھر آ گئے۔ بلو عزیزو، کوئی ایک جملہ، اور جہاں تک سوچتے جاؤ گے انشاءاللہ روتے جاؤ گے۔ شہزادے پلٹ کے گھر میں آ گئے، بیٹیاں علی کی منتظر ہیں کہ بھائی خبر لے کے آئے، بابا کو دفن کر کے آ گئے۔ آئے گھر میں حسن حسین، محمد نبی عباس، اب جو اولاد مولا کے اولاد گھر میں داخل ہوئی، بیٹیوں نے پڑھ کے پوچھا بابا کو دفن کر دیا،
بابا کو سپرد خاک کر دیا. ایک کو ایک سمجھانے والا, ایک کو ایک تسلی دینے والا. اے عزیز و علی کے گھر میں اپنی اولاد ہے. زینب روئے, حسین سمجھائے, حسین روئے, زینب سمجھائے, ام کلثوم روئے, عباس سمجھائے, عباس روئے, ام کلثوم سمجھائے. ارے ایک مرنے والا اور اتنے رونے والے, سب کو تسکین دینے والے مل گئے, مگر وہاں کیا ہوگا؟ کیا اتنے مرنے والے اور کوئی تسکین دینے والا نہیں. ایک زینب کبھی لیلا کے پاس, کبھی ام بروا کے پاس, کبھی رباط کے پاس, کبھی بیمار کے سرانے بیٹھا. آگے بولو, خیمے جل گئے, چادریں جل گئی. اے میرے لال, ایک زینب ہے جو سارے یا علی مولا